اگر میرا دین درست ہوگا تو جہنم سے نجات ہوگی، اگر دین میں میری کمی کوتاہی ہوگی تو جہنم سے بچاؤ ناممکن ہے۔ تو یہ پہلی دعا۔ دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حوالے سے کی، اللہ میری دنیا کو بہتر بنا دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوغ المرام کی شرح اور مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں۔ باب الذکر والدعا جاری ہے۔ یہ 1563 حدیث آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس کے اندر ایک دعا کا تذکرہ ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری، اے اللہ میرے دین کی درستگی فرما جو کہ میرے عمر کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اور اے اللہ میری دنیا کو بہتر فرما، درست فرما، جس میں میرا معاش ہے، روزگار ہے۔ اصلح لی آخرتی التی الیہا معادی، اور اے اللہ درست فرما میری آخرت کو، میری آخرت کی اصلاح فرما جو کہ میری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اور میری زندگی کو زیادتی کا باعث بنا دے ہر قسم کے خیر میں۔ وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور اے اللہ موت کو ہر قسم کے شر سے نجات کا باعث بنا دے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، جس کے اندر پہلی جو دعا ہے اس کے اندر 5 قسم کے جملے ہیں۔ ایک پہلا جملہ دین کے حوالے سے، اللہ دین کی درستگی فرما کیونکہ یہ میرے عمر کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ عمر کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ آخرت کے دن جہنم سے چھٹکارا۔ اگر میرا دین درست ہوگا تو جہنم سے نجات ہوگی، اگر دین میں میری کمی کوتاہی ہوگی تو جہنم سے بچاؤ ناممکن ہے۔ تو یہ پہلی دعا۔ دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حوالے سے کی، اللہ میری دنیا کو بہتر بنا دے، یعنی دنیا بہتر ہو جائے جس کے اندر میرا معاش ہے، جو زندگی کا سامان ہے وہ درست طریقے سے حاصل ہو، اور اس میں ہر قسم کی دعا شامل ہے، یعنی حلال سے بھی بچاؤ، حرام سے بچاؤ ہو، حلال کمانا، حلال رزق کا آنا، اور کسی کے سامنے محتاج ہونا، اس سے پناہ، اس طرح کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ دنیا میرے لیے بہتر بنا دے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ آخرت کے معاملات کو درست فرما دے، جہاں میں لوٹ کر جانا ہے، یعنی وہاں کی پریشانیوں سے بھی مجھے محفوظ رکھنا۔ اور پھر آخر میں 2 انتہائی اہم جملے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصہ ہیں، وہ یہ ہیں کہ اے اللہ میری زندگی کو ہر خیر کے لیے بنا دے، میری زندگی کو ہر خیر میں زیادتی کا باعث بنا دے۔ زندگی جب تک ہے تو میں نیکیاں کرتا رہوں، خیر کو بڑھاتا رہوں، اچھائیاں زیادہ سے زیادہ کرتا رہوں، اور اے اللہ موت کو برائیوں سے بچنے کا باعث بنا دے، یعنی موت میری واقع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی شر ہے اس سے میں بچ جاؤں، یعنی موت ایسے موقع پر حاصل ہو، ایسے موقع پر موت ہو کہ میں نیکوکار ہوں، اور نیکی کے حالت میں، اچھائی کے عالم میں، اور نیک اعمال کے عالم میں میری موت واقع ہو جائے، تاکہ میں برائیوں سے بچ جاؤں اور برائیوں کی طرف میرا التفات نہ ہو۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آخرت کے دن بھی جو بھی شر ہے، یعنی جو بھی فتنہ ہے، جہنم ہے، جو بھی ہے معاملات، اس سے مجھے بچانا۔ تو یہ انتہائی جامع دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اگر ہمیں عربی میں یاد نہیں ہوتی تو اردو میں انہی الفاظ کو دہرانا چاہیے، تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔